کون سا عمل کریں گے جس سے ہماری زندگی برکت والی ہو سکتی ہے، جس کا ہمارا آنے والا سال برکت والا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف ہم دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ 2018 میں ہم قرآن مجید کی طرف ہم ذرا دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 2018 ہمارا برکت والا بن جائے تو قرآن سے ہمیں جڑنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے قرآن سے جڑنے کا مطلب کیا ہے مول صاحب؟ کیا ہمیں پھر دوبارہ مدرسے میں ایڈمیشن لینا ہوگا؟ کیا پھر دوبارہ ہمیں پڑھنا شروع کرنا ہوگا؟ کیا پھر دوبارہ ہمیں الف با پڑھنا ہوگا؟ کیا پھر دوبارہ ہمیں ناظرہ پڑھنا ہوگا؟ ہاں، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ یہاں بڑے عمر کے لوگ بھی ہیں، یہاں درمیانی عمر کے لوگ بھی ہیں، یہاں پر خواتین بھی ہیں، یہاں پر بچے بھی ہیں۔ وہ دیکھ لیں کہ بھئی کیا مجھے قرآن پڑھنا آتا؟ کیا اپنے آپ سے پوچھ لیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تو کیا مخارج کے ساتھ مجھے پڑھنا آتا ہے؟ کیا تجوید کے ساتھ مجھے پڑھنا آتا ہے؟ کیا لحن کے ساتھ مجھے پڑھنا آتا ہے؟ کیا میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں؟ یہ سوالات اپنے آپ سے کر لیں دوستو۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا شروع کر دیں، کسی مولانا کا انتخاب کریں، کسی مولوی صاحب کا انتخاب کریں، کسی امام صاحب کا انتخاب کریں اور ان کے پاس پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس فجر کے بعد ٹائم ہے تو آ کر پڑھیں، اگر آپ کے پاس ظہر کے بعد ٹائم ہے تو پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس عشاء کے بعد ہے تو ٹائم پڑھ لیں، کسی نہ کسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم سننا تو شروع کر دیں۔ کم سے کم قرآن کو سن تو سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ آپ کار میں جا رہے ہیں قرآن لگائیں، آپ آٹو چلا رہے ہیں قرآن لگائیں، آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن لگائیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ قرآن لگائیں، گھر کے ہال میں چار آپ اسپیکر فٹ کر دیں، پیسے خرچ کریں، پلاننگ کے ساتھ پیسے خرچ کریں، گھر کے ہال میں ایک دو اسپیکر لگائیں، 4 اسپیکر لگائیں اور پھر اس کی جگہ ایک نیٹ سے اس کا کنیکشن دے دیں، وہاں پر صبح سویرے اچھی آواز میں تلاوت کو شروع کر دیں۔ اچھی آواز سے تلاوت لگا دیں گے تو آپ کے بچے بھی سن کر پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں، ایسے ہو نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خواتین بھی پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، جوان بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہر جگہ آپ کے پاس سمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، ڈال دیں اس میں مشاری کی قرات، ڈال دیں اس میں سدیس کی قرات، ڈال دیں اس میں فلاں حیدان کی قرات اور سنتے رہیں اور جاتے رہیں۔ سن کر یاد کرنا بھی سیکھیں، پڑھ کر بھی یاد کرنا سیکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا سورۃ البقرہ، لوگو تم سورہ بقرہ کی تلاوت بار بار کرتے رہو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت بار بار کرتے رہو یا سنتے رہو، دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھو، آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو سنو آپ۔ کیوں؟ فَإِنْ عَقَدَهَا بَرَكَةٌ، اگر تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو گے تو اس کی وجہ سے برکت تمہیں ملنے والی ہے۔ 2018 میں اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سورت اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو فَإِنْ وَأَخْدَهَا حَسَرَةٌ، چھوڑ دینا اس کا ندامت کا باعث بن جاتا ہے، شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ لا تستطيعها البطلہ، اگر آپ پریشان ہیں، کسی جن سے پریشان ہیں اور کسی اثرات سے پریشان ہیں اور کسی بیماری سے پریشان ہیں تو سورہ بقرہ کی مسلسل تلاوت کی وجہ سے یہ جن بھاگ جاتے ہیں، یہ شیطان بھاگ جاتے ہیں، اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے لا تستطيعها البطلہ، جن کبھی غالب نہیں آ سکتا ہے، جن ستا نہیں سکتا ہے، پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارا پہلا کام یہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے یا سننا، کسی بھی طریقے سے ہر آدمی کر سکتا ہے۔